جی میں ہوں ندیم صدیقی میٹرسون پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہوں میں ہیپی پیلس آف گرامر اسکول کے ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے آصف خان صاحب نے دعوت افطار ڈنر کا اہتمام کیا ہے. اسی حوالے سے آئیے معلوم کریں گے آصف خان صاحب سے جو کہ اس کے فاؤنڈر ہیں. آصف خان صاحب کہ یقیناً کب سے خدمت سر انجام دے رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی ادارے میں ایک بڑا نام ہے. آئیے بات کرتے ہیں آصف خان صاحب سے. بہت ہی خوبصورت بیان تھا, دل موہ لینے والا بیان تھا, اور ریحان قادری صاحب نے یہاں پہ نعتیں پڑھی اور سینکڑوں لوگ یہاں پہ ہر قسم کے لوگ تھے, سیاسی لوگ بھی تھے, مذہبی لوگ بھی تھے, اور دوست بھائی اور بھی موجود تھے یہاں پہ, جنہوں نے یہاں پہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ شرکت کی, اور اتنی شرکت کی کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جگہ بالکل نہیں رہی تھی, لیکن اللہ کے کرم سے ہم نے سب کو کنٹرول کر لیا اور سب کچھ بہتر ہو گیا. اور روزہ کھلوانا ایک عبادت تو ہی ہے, لیکن ایک دلی تسکین بھی ملتی ہے جب روزہ دار روزہ کھولتا ہے اور جب پہلے منہ کے اندر کھجور ڈالتا ہے اور اس کے منہ سے جو دعا نکلتی ہے, دل سے جو دعا نکلتی ہے, بس اللہ تعالیٰ یہ اس کو قبول عطا فرمائے, اور اسی طرح سے ہم کو ہر سال ایسی افطار کرانے کی توفیق عطا فرمائے. میں کراچی والوں کو سلام پیش کروں گا. کراچی کی ہر گلی میں, ہر محلے میں, ہر مین روڈ کے اوپر دسترخوان لگے ہوئے ہیں, اور لوگ در دوک آ رہے ہیں اور افطاری کر رہے ہیں, اور اس کے اندر یہ ہر سال الحمدللہ یہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے, اور افطاری کے انتظام زیادہ لوگ کر رہے ہیں اور بڑھ چڑھ کے اس کے اندر حصہ لے رہے ہیں. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مکہ اور مدینے کے بعد اگر سب سے بڑا اجتماع ہو رہے ہیں افطاریوں کے, تو وہ صرف کراچی کے اندر ہو رہے ہیں. بلکہ میں صرف کراچی کا ہی نام لوں گا, پاکستان کا نہیں, کیونکہ کراچی اس کے اندر بہت آگے ہے. اور کسی بھی چیریٹی کا معاملہ ہو, کوئی طوفان ہو, کوئی آندھی ہو, کوئی زلزلہ ہو, تو اس کے اندر بھی آپ نے ہمیشہ یہی دیکھا ہوگا کہ کراچی والے سر فہرست رہتے ہیں اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ تمام مشکلات کے باوجود کراچی ہے, اور کراچی مسلسل ترقی کر رہا ہے, جبکہ اس کو سب نے لوٹنے کی کوشش کر لی, سب نے اس کا حشر نشر کرنے کی کوشش کر لی کراچی کو, لیکن الحمدللہ کراچی اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, کیونکہ اس کا سب سے بڑا سبب جو ہے یہاں کی چیریٹی ہے, یہاں کی زکوٰۃ ہے. یہاں پہ ہر آدمی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے. ماشاءاللہ افطار کسی مسلمان کو کرانا بڑی سعادت کی بات ہے. ہمارے آصف بھائی نے آج افطار کرایا, اللہ ان کو بھی اس کی جزا دے. لیکن افطار کے اہتمام ہو یا رات کو پروگرام ہو کھانے پینے کے حوالے سے, ساتھ اللہ رسول کا ذکر بھی ہونا چاہیے, اور پھر اس ذکر کی محفل میں توجہ سے شرکت بھی کرنی چاہیے. افطار کا وقت تو ویسے بھی قبولیت کا وقت ہے, کھانے پینے کی طرف توجہ کی بجائے خوب دعاؤں میں وقت گزارنا چاہیے. اور میں محمد آصف خان صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت خوبصورت محفل جو ہے یہاں پہ سجائی ہے, اور ایک خوبصورت ہم نے واعظ بھی سنا, یہاں پہ دعا بھی ہوئی, اور شہر کے ایک بہت ہی زبردست معززین ایک جگہ پہ موجود ہیں. تو میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد آصف خان صاحب. یہ بس اس کا فیصلہ جو ہے زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم کے ہاتھ میں ہے, کیونکہ انہوں نے جو بات کی تھی گورنر, اور زیادہ فوکس جو ہے لوکلی انہوں نے زیادہ کیا تھا اپنے جو بھی ان کی جب ڈائلاگس ہو رہے تھے, تو اس میں دیکھتے جو بھی آئے وہ بات یہ ہے کہ کرسیوں پہ آنے کا مطلب جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ وہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے یہ سارے سودے کر رہی ہیں, بلکہ یہ سارے فیصلے عوام کے فائدے کے لیے ہونی چاہیے, عوام کو ڈیلیور ہونا چاہیے, عوام کو فائدہ پہنچنا چاہیے. جی ماشاءاللہ یہ سالانہ ان کی طرف سے افطار ہوتی ہے, جس میں تمام دوست احباب اور جتنے بھی جو شہر کے معززین ہیں وہ سب یہاں آتے ہیں, محلے دار سب یہاں آتے ہیں, اور بڑی شدت سے جو ہے ان کی افطار کا انتظار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے ضروریات چیزیں تمام قبول فرمائے. وہ اتنے کھلے دل سے اس چیزوں کو کرتے ہیں, اور ہم بھی ہمیشہ ہر سال جو ہے وہ یہاں آتے ہیں. اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. آپ کا تھوڑا بہت دیا ہوا بھی کسی کی زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے. دنیا میں سب سے اچھے لوگ وہی ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں. رقم چھوٹی بھی ہو تو کسی چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو یقیناً آپ کا دیا ہوا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. آئیے المصطفیٰ سے رابطہ قائم کیجئے کہ خود آپ کی زندگی میں بھی ایک انقلابی تبدیلی آ جائے گی.